بلکہ ہمارے نزدیک یہ قرآن اندازی کا پرچہ ہے، قرآن اندازی کا پرچہ ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ قرآن اندازی کا پرچہ کوئی باشعور آدمی ڈال رہا ہے یا نکال رہا ہے. ہم قرآن جب نکالتے ہیں تو کس سے نکالتے ہیں؟ ایسے آدمی کے ذریعے سے نکالتے ہیں جو بالکل بے شعور ہو، بالکل کیا ہو؟ بے شعور ہو. ہم کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ایک کاغذ اٹھا لو، تو اس کے شعور کی ہم نفی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شعور کی نفی کرتے ہیں. اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو ہے نا قرآن ڈالتے ہیں تو بچوں سے نکلواتے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھ ہو، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ نہ سمجھ ہے، اس نے کوئی کیا نہیں کی، دھاندلی نہیں کی، کوئی دھاندلی نہیں کی. اب آئی بات سمجھ. تو ووٹ جو ہے یہ قرآن اندازی کا پرچہ ہے، قرآن اندازی کا پرچہ ہے. بس اس کو نہ امانت قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو شہادت قرار دیا جا سکتا ہے، نہ اس کو کچھ اور قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی شعور کا کوئی بھی عنصر جس لفظ کے اندر پایا جاتا ہے وہ لفظ اس کے ساتھ وابستہ نہیں کیا جا سکتا. یہ مطلق قرآن اندازی ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن اندازی. اب قرآن اندازی کی صورتیں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک پرچے کے اوپر مختلف لوگوں کے نام لکھے، الگ الگ پرچوں کے اندر کسی کا ایک پرچہ نکل آئے. قرآن اندازی کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی ادھر پتھر پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، 2 خانے بناتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے اس میں پتھر پھینکتے رہتے ہیں. بعد میں ہم گنیں گے کہ جس کے خانے میں زیادہ پتھر پڑے ہوئے ہوں گے وہ کیا ہے؟ جیت جائے گا، اور جس کے خانے میں کم پتھر ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ ہار جائے گا. اب آئی بات سمجھ میں. تو یہ ووٹنگ کا معاملہ بھی صرف اتنا ہے، اس میں نہ صداقت ہے، نہ اس میں امانت کا کوئی پہلو ہے، نہ اس میں شہادت کا کوئی پہلو ہے، کچھ بھی نہیں ہے. شہادت یہ تب ہوتی کہ جب کیا ہے؟ شعور کے ساتھ ہوتا ہے. امانت اس کے اندر تب پائی جاتی جب کیا ہے؟ اس کے اندر شعور ہوتا ہے. شعور معور کچھ نہیں ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ قرآن اندازی. میں نے اس میں نظریہ پیش کیا کہ بھائی ہمارے نزدیک الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جس فرد کا وہ انتخاب کرتا ہے اس فرد کے اندر اوصاف شرعیہ پایا جانا لازمی ہے. یہ سارا ٹوٹل گیم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہے، ساری ذمہ داری اسی کے اوپر ہے. مثلا ہم کسی کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے، کسی کو دوسرے کے اوپر ترجیح نہیں دے سکتے. ہمارے نزدیک یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. ان سب کے اندر امیر بننے کی صلاحیتیں موجود ہیں، صلاحیتیں موجود ہیں. اس کے ایک فرد ایسا ہے جس کے اندر نہیں ہے. تو بھائی میرے پاس آئے 4 آدمی ہیں، یہ چاروں کے چاروں جو ہے امیر بننا چاہتے ہیں. تو پہلے میں یہ دیکھوں کہ کن کے اندر صفات پائی جا رہی ہے، کن کے اندر نہیں پائی جا رہی. جن کے اندر پائی جا رہی ہے تو میں ان سے کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ امیر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جس کے اندر نہیں پائی جا رہی میں اس کو کہوں بھائی آپ امیر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا آپ درمیان سے ہٹ جائیں. 3 آدمی رہ گئے، کتنے؟ اب ان میں سے کس کو میں امیر بنا دوں؟ کسی ایک کو اپنے فیصلے سے بناتا ہوں تو ترجیح بلا مرجح ہے، ترجیح بلا مرجح ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. اب سمجھ گئے؟ اب ان کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کا فیصلہ قرآن اندازی سے بھی ہو سکتا ہے. اس کا فیصلہ قرآن اندازی کی 2 صورتیں، ایک یہ کہ 3 پرچوں پر نام لکھے اور کسی کہے کسی کا نام نکالے، کسی کا نام نکالے، جس کا نام نکل آئے گا وہی بن جائے گا، وہی بن جائے گا. لیکن قرآن اندازی کی ایک صورت اور بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ادھر ہم بیٹھتے ہیں اور باہر کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پتھر پھینکتے رہو، یہاں پتھر پھینکتے رہو، یا یہاں پرچے ڈالتے رہو، یا کوئی اور چیز اختیار کرے. اور 2 گھنٹے کے بعد ہم گنیں گے کہ کس کے برتن میں یا کس کے پلے میں یا کس کے لیے مقرر شدہ باکس جو ہے اس کے کیا ہے، اس میں زیادہ پتھر پڑے ہیں یا اس میں زیادہ پرچیاں لگی ہیں، یا ایک ہی باکس ہے لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بھائی یہاں کسی کا نام لکھتے جائیں اور ڈالتے جائیں، لکھتے جائیں اور ڈالتے جائیں. یا ہم نے خود یہاں بہت سارے نام لکھے ہوئے، ہم سے لوگوں سے کہتے ہیں ان میں سے اٹھائے اور وہاں ڈالتے جائیں، جس کا نام چاہے آپ اٹھائیں اور وہاں ڈالتے جائیں. اب آئی بات سمجھ میں. تو لاشعور ان پڑھ دیہاتی جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو یہ پتہ بھی نہیں کہ یہاں پر کیا نام لکھا ہوا ہے، وہ ایک پرچے اٹھاتے ہیں جا کے ادھر ڈال دیتے ہیں. اور بعد میں پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی کتنے نام کے پرچے کس کے آئے کس کے نہیں آئے. تو جس کے زیادہ ہو اس کو ہم کیا کہیں؟ یہ قرآن اندازی ہو گئی ہے، اس میں شہادت و وکالت اور اس میں امانت ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس میں
کچھ بھی نہیں ہے، قرآن اندازی ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن اندازی ہے. لہذا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، قومی اسمبلی کی ذمہ داری ہے، سینٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ممبران کے لیے خاص صفت کا انتخاب کریں. الیکشن کمیشن پھر ان صفات کو دیکھیں، جس کے اندر پائے جائیں تو اس کو ووٹ کا حق دے دیں، اور جس کے اندر نہ پائے جائے اس کو کہے کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کو کینڈیڈیٹ یا اس کو آپ کو امیدوار تسلیم کیا جائے. باقی عوام پر فیصلہ. عوام تو بے شعور ہے، ان کا جو ووٹ ہے نہ وہ امانت ہے، نہ وہ شہادت ہے، نہ وہ کچھ اور چیز ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن اندازی کا پرچہ ہے. اور اس قرآن اندازی کے پرچے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ اندھے ہو، بہرے ہو، ناسمجھ ہو اور بچے ہو. بات آئی سمجھ میں؟ وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تاکہ دھاندلی کا کوئی تصور نہ ہو. لوگ کہتے ہیں نا بچہ ہے یار، اس کو کس نے سمجھایا ہوگا؟ کسی نے نہیں سمجھایا بھائی، اپنی مرضی سے جو کچھ کیا ہے. اب آئی بات سمجھ میں؟ لہٰذا عوام سے بھی کوئی گلہ نہیں اور بچوں سے بھی کوئی گلہ نہیں. گلہ ہے تو کس سے ہے؟ الیکشن کمیشن سے، ممبران اسمبلی سے، ممبران سینٹ سے. اب آئی بات سمجھ